بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم بھائیوں اور بہنوں۔ حضرت علی علیہ السلام کے اقوال: انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پہ نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ بے شک حضرت علی نے فرمایا، کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اپنی بہن کے چینل کو اللہ کی رضا کے لیے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت علی نے فرمایا، تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، جلد باز کامیابی سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں برائیوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کون زیادہ قیمتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی قیمتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں، نفرت ان سے کرو جو بلانا جانتے ہوں، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کی در پر دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، مالداری سے خوش نہ ہوا کر اور فقر سے مایوس نہ ہوا کر، اور مصیبت سے غمگین نہ ہوا کر اور خوشحالی سے تکبر میں نہ پڑ جانا، کیونکہ سونے کو آگ کے ذریعے سے پرکھا جاتا ہے، اسی طرح نیک بندے کو مصیبت کے ذریعے سے جانچا جاتا ہے، اور تو اپنی مرادوں کو، اپنی خواہشات کو ترک کیے بغیر نہیں پا سکتا، اور اپنی امیدوں کو ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کیے بغیر نہیں پورا کر سکتا، اور جو فرائض آپ پر سونپے گئے ہیں ان کو پورا کرنے میں اپنی پوری کوشش صرف کرتے رہا کرو، اور اللہ نے جو تیرے لیے فیصلہ کیا ہے اس پر راضی رہا کرو۔ آخر پر میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔ اللہ حافظ۔